اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کے آیا ہوں وہ جمعۃ المبارک کو کرنا ہے، اور وہ وظیفہ ایسے حالات میں جیسا کہ آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو حالات خراب ہیں بہت زیادہ بھائی ایسے ہیں، کیونکہ شریعت پر جب عمل نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا نظام جب ٹھیک نہیں ہوتا، صدقات کا نظام جب ٹھیک نہیں ہوتا، جب پیسہ غربا تک نہیں پہنچتا، جب مساکین تک نہیں پہنچتا، جب غریب تک نہیں پہنچتا، تو پھر معاشرے میں یہی برائیاں ہوتی ہیں جو آج نظر آ رہی ہیں۔ لوگ غربت کے لیے اپنے جگر تک بیچ دیتے ہیں، غربت کے لیے بہت زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان بہنوں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، ان بھائیوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ میں بہت زیادہ مجبور ہو کر کے بہت ہیلپ کرنا چاہتا ہوں ایسے مجبور بھائیوں کی، اور انہیں وہ وظائف بتانا چاہتا ہوں، وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس کو الحمدللہ اگر وہ کوئی فقیر سے فقیر انسان بھی کرے، اس یقین کے ساتھ کرے کہ دینے والی میری اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو عطا کرتی ہے چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتی ہے۔ دنیا کے سارے خزانے صرف ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں خزانے ہیں ہی نہیں۔ دینے والی ذات صرف ایک میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والی ذات نہیں۔ داتا صرف ایک میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ مشکل کشا صرف ایک میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ دینے والی ذات صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی جہاں کو دینے والا نہیں، صرف ایک اللہ پاک ہی ہیں جو سارے جہاں کو دیتے ہیں، جو سارے جہاں کو نوازتے ہیں، جو اپنوں کو بھی دیتے ہیں اور پرایوں کو بھی دیتے ہیں، جو رزق کبھی کسی پہ بند نہیں کرتے۔ جب آپ اس رب کریم سے کوئی چیز مانگتے ہیں، جب آپ اس اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، پھر قبولیت پہ 100% یقین رکھا کریں کہ دینے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہ انشاءاللہ دے گی، اور اتنا دے گی کہ ہماری سوچ سے باہر ہے، اور اتنا نواز دے گی کہ ہماری سوچ میں بھی وہ چیز نہیں آئے گی۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت ہے وہ بتاؤں گا، اور اس کی میں آپ کو فضیلت بتاتا چلوں، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ بہت زیادہ مجبور ہونے لگیں، جب آپ بہت زیادہ لاچار ہونے لگیں، جب آپ کو کوئی بھی کسی پر امید نہ ہو، جب آپ کو کوئی امید نہ ہو کہ مجھے کسی سے جو ہے وہ قرض کی امید نہ ہو، کسی سے کوئی لینے کی امید نہ ہو، کسی سے کچھ دینے کی امید نہ ہو، جب ساری امیدیں ختم ہو جائیں تب آپ یہ وظیفہ شروع کریں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے میں وہی لوگ جن سے آپ اگر شرم کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، وہ خود آپ کی اس چیز کو دیکھ کر کے متاثر ہوں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ وہی شخص تھا جو کل بہت زیادہ غریب تھا، جس کے پاس بہت زیادہ مالدار ہے اور بہت زیادہ پیسہ آ چکا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ جب وہ آپ سے پوچھے تو آپ اس کو یہی چیز بتائیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے۔ آج میں آپ کو جو چیز ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے، میں انشاءاللہ آپ کو وہ مقصد بتانا چاہ رہا ہوں۔ مقصد میں نے آپ کو 80% بتا دیا ہے، اور یہ جو وظیفہ جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ مجھے پاکستان سے ہی تقریباً 2 ماہ پہلے ایک سیالکوٹ سے ایک میری بہن ہے، انہوں نے یہ بتایا تھا، لیکن انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی یہ بتائی تھی کہ آپ اگر ویڈیو بنائیں اس میں میرا نام آپ ظاہر نہ کیجیے گا۔ میرے حالات بہت زیادہ خراب تھے، بہت زیادہ میں مجبور تھی، کیونکہ میرے شوہر جو ہے وہ آرمی میں تھے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کی پینشن بہت کم تھی، جو پینشن مجھے ملتی تھی بہت کم تھی، اور کسی اور ایسا کوئی بندہ نہیں تھا میری فیملی میں جو میری ہیلپ کرتا، کیونکہ میرے 4 بچے تھے، اور وہ 4 بچے کی پرورش کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ایک عورت کے لیے، کیونکہ پینشن اتنی زیادہ نہیں تھی، اور میں بہت زیادہ مجبور حالات کے ہاتھوں میں نے جب یہ وظیفہ شروع کیا، الحمدللہ اللہ پاک کی غیبی مدد اس قدر مجھ پر نازل ہوئی، اس قدر میری غیبی مدد جو ہے وہ مجھ پہ نازل ہوئی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا،
آج جو ہے وہ میری جو بیٹے ہیں وہ سب کے سب یونیورسٹی میں ہیں۔ آج ان کی فیسز کا بھی اللہ پاک خود انتظام کرتے ہیں، ہر چیز کا اللہ پاک خود انتظام کرتے ہیں۔ گھر میں نہ خوراک کی کمی ہے، نہ اناج کی کمی ہے، نہ اچھے کھانے کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، کسی چیز کی گھر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر ہمیں کھلا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہی کھلا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی کافی ساری بہنوں کو اور کافی ساری سہیلیوں کو یہ میں نے بتایا، الحمدللہ وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ کما رہے ہیں، بہت زیادہ آمدن تھی۔ میں نے ایسی بہنوں کو بھی دیکھا ہے، وہ کال ان کے کہ جن کی آمدن 500 روپے سے بھی کم تھی روزانہ کی، آج وہ 5 لاکھ بھی ایک دن کا بنا رہی ہیں۔ یہ اس آیت کی وجہ سے، اور اس فضیلت اس کی اتنی ہے کہ جب آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کی ہر چیز مانگے تو آپ کو مل جاتی ہے، دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو نہ مل سکے، ساری بات یقین کی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں۔ اس کی قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ جب آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہیں، مانگنے سے پہلے کچھ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے جس کو مانگ کر کے اگر آپ مانگیں گے، جس کو آپ مانگیں گے، کوئی بھی چیز آپ مانگیں گے تو میرے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ عطا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ پاک کی ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ پاک ہر چیز آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں گے اور ہر چیز آپ کو نواز دیں گے۔ سب سے پہلے جب آپ اللہ پاک سے مانگیں تو آپ اس نیت کے ساتھ کوئی چیز مانگیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز آئے گی، آپ اوروں کی مدد کریں گے، آپ والدین کو حج اور عمرہ کروائیں گے، اور اس نیت کے ساتھ مانگیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں گے، دوسروں کی خدمت کریں گے، اور اس چیز کے ساتھ مانگیں کہ اگر آپ کی آمدنی میں حرام مال شامل ہے تو آپ توبہ کر کے کہیں یا اللہ مجھے وہ دولت عطا فرما جو حلال ہو، میں اس کام کو چھوڑ دوں گا۔ دل میں پکا یہ ارادہ کر لیں کہ جب آپ کے پاس وہ آ جائے تو آپ اس چیز کو پہلے سے ہی آپ چھوڑ دیں، اور جب وہ آ جائے تو پھر پکا اگر آپ کا جو مال ہے، کیونکہ آج کل تو دیکھا جائے کوئی بینک میں ملازمت کر رہا ہے، کوئی ایسی جگہ ملازمت کر رہا ہے جہاں پر اسے خود بھی پتہ ہے، میں بتانا نہیں چاہوں گا، ہر انسان اپنے اندر اپنے ضمیر کو خود جانکے وہ کتنے فیصد حلال کما رہا ہے اور کتنے فیصد حرام کما رہا ہے۔ وہ رب سے جب یہ چیز مانگے، دل میں یہ نیت کر لے یا اللہ اگر مجھے یہ چیز مل گئی تو میں حرام مال کمانا چھوڑ دوں گا۔ اس نیت ہے کہ یہ آپ نے نیت رکھنی ہے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ جب آپ کمرے میں تنہا ہو جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، وہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اس طریقے سے مانگیں کہ آپ رب سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کر کے جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرائیں گے، اور یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بے پناہ اتنی دولت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ سورہ کوثر آپ نے 20 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول اور آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر سورۃ کوثر 20 مرتبہ۔ 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی یہ والی جو آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، 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 سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے 300 بار۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے 300 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے سورہ کوثر کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز جمعہ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں آپ کسی بھی روز یہ کر سکتے ہیں، لگاتار آپ 4 جمعے اگر اس کو کریں انشاءاللہ آپ کو خود جو ہے اس کی تبدیلی آنا لگ جائے گی، خود آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی تبدیلی آ رہی ہے۔ یاد رکھیں جب تک آپ کو اس کا اثر ظاہر نہ ہو اس وقت تک آپ پہ اثر نہیں کرے گا، جب تک آپ خود اس چیز کو سمجھیں گے کہ واقعی اس کا اثر ہو رہا ہے،
تب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو کیا گیا عمل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دینے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے، دینے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ مانگنے کا طریقہ اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے مانگنا ہے، اور وہ چیز بھی بتا دی ہے کہ کس ذریعے سے آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب اس مہربان اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں، بالکل غرور میں نہ مانگیں۔ غرور و تکبر جو ہے وہ آپ کو نیچا کر دے گا، اس میں کسی قسم کی آپ جو ہے غرور نہ لائیں، اپنی عبادتوں میں غرور نہ لائیں، اپنی عبادتوں کو غرور سے پاک کر دیں۔ جب آپ اللہ سے مانگیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگیں، اپنے آنسوؤں کے ساتھ رب سے مانگیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو خود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور آخر میں میری تمام بہنوں سے جو بہت زیادہ مجبور ہیں، بہت زیادہ لاچار ہیں، بہت زیادہ مجبور ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ یہ عمل کریں، اگر اس کے بدلے اگر آپ کو کوئی پوری دنیا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے تو سب کو ٹھکرا دیں۔ اس کو کریں گے تو ساری دنیا آپ کی طرف آئے گی، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے گا تو میں وہ تجھے عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ جب آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، جب اللہ کے ہو کر کے آپ ان سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی وہ چاہت ضرور آپ کو تک پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ باقی چیز یقین کی ہوتی ہے، ایمان کی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا یقین ان چیزوں پر ہے تو ہمیں ہر وہ چیز ملے گی، اور اگر ہمارا ایمان ان چیزوں پہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایمان کے بغیر ہمارا دین ہی نامکمل ہے۔ جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو ہمیں کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں عبادتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں نماز میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک یقین نہ ہوا تو کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ اللہ پاک سے کوئی چیز مانگ لیا کریں تو 100% قبولیت کا یقین کر لیا کریں کہ میں نے اب دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے یہ چیز مانگ لی ہے، اب میرا اللہ جانے اور وہ کام جانے، میں نے اس سے یہ چیز مانگی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ ضرور عطا کرے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ میں اس چیز کو ہزاروں آپ کو واقعات سنا سکتا ہوں جن لوگوں کی قرآن مجید کی وجہ سے جو ہے وہ قسمتیں بدل گئی ہیں۔ میں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، میں الحمدللہ مجھے اتنے فیڈ بیک آتے ہیں کہ جو وظائف میں بتاتا ہوں ان سے اتنے زیادہ فیڈ بیک آتے ہیں کہ سب دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی خدمت نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں کہ آپ ہمیں اس جانب لا رہے ہیں، اور یہ نیو جنریشن کے لیے بہت ہی اچھا گفٹ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گفٹ نہیں۔ آخر میں تمام بہنوں سے یہ چاہتا ہوں، تمام بھائیوں سے میں کہتا ہوں، جب آپ بہت زیادہ مجبور ہونے لگیں حالات کے ہاتھوں، جب ساری دنیا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے، سب کو ٹھکرا دیں، آپ اس چیز کو اپنا لیں، انشاءاللہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی، ہر چیز آپ کے پاس آ جائے گی، پیسہ آپ کو بھر جائے گا، بہت زیادہ بھر جائے گا۔ آپ اس چیز کو اپنا لیں، آپ کو ہر چیز دنیا کی مل جائے گی۔ آخر میں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں تک ہو سکے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ دعا ہر وقت مانگتے رہیے گا کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانوں پر جاری فرمائے۔ آخر میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔